بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، مائی نیم از شہزاد اور ویورز آج ہم اپنے انگلش بول چال کا سبق نمبر 440 یعنی 440 سٹارٹ کریں گے، جس کے ہر ویڈیو میں روزمرہ استعمال کے 10 فقرے شامل ہوتے ہیں جو کہ سادہ مگر کارآمد ہوتے ہیں۔ سو لیٹ سٹارٹ دا ایپیسوڈ نمبر 440 آف انگلش بول چال۔ ویورز آج کا سینٹینس نمبر 1 اور اوور آل سینٹینس نمبر 3211۔ آپ کے پاس یہ موبائل خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے آئے؟ سمپل بات پوچھی جا رہی ہے کہ یہ بتا دیں کہ یہ پیسے آپ کے کہاں سے آئے۔ یہ جو آپ نے جو چیزیں خریدی ہیں، جو آپ کے پاس ہے، اتنا پیسہ ہے، جسٹ صرف یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اس کے پیسے کہاں سے آئے۔ آپ کے پاس یہ موبائل خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے آئے؟ آپ کے پاس یہ بلڈنگ خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے آئے؟ آپ کے پاس یہ پلاٹ خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے آئے؟ آپ کی جسٹ کہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس یہ موبائل خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے آئے۔ Where did you get the money to buy this mobile? Where did you get the money to buy this mobile? یہ رقم آپ کے پاس کہاں سے آئی موبائل خریدنے کے لیے؟ یعنی سمپل بات یہ ہے، Where did you get the money to buy this mobile? یہ موبائل خریدنے کے لیے آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آیا؟ نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 2۔ بہتر ہے آپ میرے ساتھ رہیں۔ بہتر ہے آپ میرے ساتھ رہیں۔ ویورز اب اس فقرے سے آپ کو ایگزیکٹ نہیں پتہ چلے گا کہ آپ اس کی ٹرانسلیشن کیسے کریں گے۔ اب اس کی جب تک آپ کے پاس اس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہوگا، آپ ٹرانسلیشن اس کی ایگزیکٹ معنی میں نہیں کر سکتے۔ سپوز میں کہتا ہوں جی کہ ایک بندے کو کہوں کہ بہتر ہے آپ میرے ساتھ رہیں، اگر کہیں اور جائیں گے کرایہ دینا پڑے گا، کہیں اور جا کے رہیں گے تو آپ کو مشکل پیش آئے گی، یعنی تو اس لیے بہتر ہے آپ میرے پاس رہیں۔ تو ایسے فقرے جو ہیں وہ آپ یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں۔ یو ہیڈ بیٹر اسٹے ود می۔ یو ہیڈ بیٹر اسٹے ود می، یہ بھی ایک قسم کی سمجھ لیں کہ ایک بندے کو سخت قسم کی نصیحت ہوتی ہے۔ اگر ایک بندہ کہے گا جی یو شوڈ اسٹے ود می، آپ کو میرے ساتھ رہنا چاہیے، اب اگلے کی مرضی رہے نہ رہے، اسے فائدہ پتہ ہے نقصان پتہ ہے۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں نا یو ہیڈ بیٹر اسٹے ود می، اٹس مین کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس بندے کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ یہ کہاں رہے گا، اس بندے کے پاس کوئی لنک نہیں ہے تو وہ کہاں پہ جائے گا۔ تو آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ بہتر ابھی آپ کے لیے بہتر ہے کہ میرے پاس رہیں، یعنی اگر نہیں رہیں گے تو آپ کو جو ہے نا وہ آپ کو نیگیٹو جو ہے نا وہ رسپانس جو ہے نا وہ ملنے کے چانسز ہیں۔ تو یہ ہیڈ بیٹر کا بیسیکلی مطلب یہی ہے کہ ایک بندے کو آگاہ کرنا کہ اگر یہ کر لو تمہارے لیے بہتر ہے، ادروائز نہ کرنے کی صورت میں جو ہے وہ نیگیٹو کانسیکوینسز جو ہے وہ نیگیٹو آؤٹ جو کم ہے وہ آ سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 3۔ کیا آپ سفر کے لیے کار کرائے پر لینا چاہیں گے؟ یہ عموماً ہوٹلوں میں یا کہیں پہ بھی ہوتا ہے کہ کیا آپ نے سفر کرنا ہے تو آپ کو کرائے پہ کار مل سکتی ہے، تو یہ ایک پوچھنے کا طریقہ ہے۔ وڈ یو لائک ٹو رینٹ اے کار فار دا ٹرپ؟ وڈ یو لائک ٹو رینٹ اے کار فار دا ٹرپ، یعنی کیا آپ سفر کے لیے کار کرائے پہ لینا پسند کریں گے، چاہیں گے، آپ کی ضرورت ہے، آپ چاہتے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیں کہ کہنے کا ایک طریقہ ہے، پولائٹ وے ہے۔ ادروائز آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ڈو یو وانٹ ٹو رینٹ اے کار فار دا ٹرپ، کہ آپ چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن ووڈ لائک ٹو جو ہے وہ ایک پولائٹ وے آف آسکنگ یا آفرنگ سم تھنگ ہے۔ نیکسٹ جی سینٹینس نمبر ہمارا 4 میں ہے جی میں نے دل سے ان کا استقبال کیا۔ میں نے دل سے ان کا استقبال کیا۔ آئی ویلکمڈ دیم ہارٹلی۔ ہارٹلی میں نے ان کا یعنی دل سے میں نے ان کا استقبال کیا۔ نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 5۔ تمہیں اسے وہاں نہ جانے کے لیے قائل کرنا چاہیے تھا، یعنی اب جو بندہ ہے وہ وہاں پہ جا چکا ہے، اب بعد میں جب جانے کے بعد
جو ہے نا وہ سوال اٹھ رہا ہے کہ بھئی تمہیں اسے وہاں نہ جانے کے لیے قائل کرنا چاہیے تھا. یو شوڈ ہیو پرسویڈیڈ ہم ناٹ ٹو گو دیئر، یعنی تمہیں اسے وہاں نہ جانے کے لیے قائل کرنا چاہیے تھا. اگر اس کا الٹ بنا لیں کہ تمہیں اس کو جانے کے لیے وہاں پہ قائل کرنا چاہیے تھا تو یو شوڈ ہیو پرسویڈیڈ ہم ٹو گو دیئر، کہ آپ اس کو وہاں پہ جانے کے لیے قائل کرنا چاہیے تھا. نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 6 سینٹینس یہ ہے جی کہ کمرے کو اس وقت سجایا جا رہا ہے. سپوز کسی بچے کی جو ہے نا وہ سالگرہ کا وقت آ رہا ہے تو پوچھا جا رہا ہے کہ جی اس وقت کیا ہو رہا ہے، میں یہ چیز لا رہا ہوں، وہ چیز لا رہا ہوں. تو ایک بندہ بتا رہا ہے کہ جی اب فائنل کام ہو رہا ہے کہ اس وقت کمرے کو سجایا جا رہا ہے، کمرے کو سجایا جا رہا ہے. دا روم از بینگ ڈیکوریٹڈ ایٹ دس ٹائم، ایٹ دا مومنٹ، رائٹ ناؤ، جو بھی لکھ لیں آپ. دا روم از بینگ ڈیکوریٹڈ ایٹ دس ٹائم. یہاں پہ ویورز جو ہے وہ بتانے والی بات یہ ہے کہ یہ فقرہ پریزنٹ کنٹینیوس کا، لیکن پریزنٹ کنٹینیوس کا پیسیو ہے، کہ اس میں کوئی کام کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے. کوئی بندہ، اب سجانے والا کون ہے ہمیں اس سے غرض نہیں، لیکن مقصد پوچھنے کا تھا کہ بھئی کمرے کو اس وقت سجایا جا رہا ہے. تو جواب آ رہا ہے جی دا روم از بینگ ڈیکوریٹڈ ایٹ دس ٹائم، کمرے کو سجایا جا رہا ہے. جون سا بھی ٹینس ہو، جب پیسیو بنانا تو ورب کی تیسری فارم لگے گی. یہ ایک سمپل سا رول ہے کہ کون سی پیسیو وائز میں پہلی فارم لگے گی، دوسری لگے گی یا تیسری لگے گی. سمپل تیسری فارم لگے گی. نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 7. میں یہ موبائل خریدنے کو تیار ہوں، میں یہ موبائل خریدنے کو تیار ہوں. آئی ایم ریڈی ٹو بائی دس موبائل، آئی ایم ولنگ ٹو بائی دس موبائل. ولنگ ہوتا ہے کہ کسی کام کو کرنے کے لیے جو بندہ تیار ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی. تو یہاں پہ ہے جی کہ میں یہ موبائل خریدنے کو تیار ہوں. آئی ایم ولنگ ٹو بائی دس موبائل، میں یہ موبائل خریدنے کو تیار ہوں، راضی ہوں، رضامند ہوں. میں یعنی جو ہے وہ ذہن بنا کے آیا ہوں کہ یہ موبائل خریدنے کے لیے. آئی ایم ولنگ ٹو بائی دس موبائل. نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 8. میرے بال لمبے ہوا کرتے تھے، میرے بال لمبے ہوا کرتے تھے، یعنی ماضی کی میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ اب جو ہے وہ جیسے بھی ہیں بال، لیکن ماضی میں میرے بال لمبے ہوا کرتے تھے. آئی یوز ٹو ہیو لانگ ہیئر، آئی یوز ٹو ہیو لانگ ہیئر، میرے بال لمبے ہوا کرتے تھے. یہ یوز ٹو کا جو ہے وہ استعمال جو ہے وہ سمپل ہے کہ جب ایک کام ماضی میں آپ کیا کرتے تھے یا ماضی میں کوئی ایک سٹیٹ ہوا کرتی تھی، ایک آپ کی حالت ہوا کرتی تھی، اس کو بیان کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ یوز ٹو ہیو لانگ ہیئر. آئی یوز ٹو ہیو لانگ ہیئر، میرے لمبے بال ہوا کرتے تھے. آئی یوز ٹو پلے کرکٹ الاٹ، میں بہت زیادہ کرکٹ کھیلا کرتا تھا. جو کام اب نہیں کرتے لیکن جو پہلے کرتے تھے، یہ اس کے لیے بتانے کے لیے ہے یوز ٹو. نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 9. میں ریاضی میں کبھی اچھا نہیں رہا، یعنی نہ تو اس وقت ہوں نہ اس سے پہلے، یعنی کل پرسوں 2 دن 10 دن 15 دن پہلے. رائٹ ناؤ بھی میں ریاضی میں اچھا نہیں رہا. تو یہ بتانے کے لیے آپ بولیں گے آئی ہیو نیور بین گڈ ایٹ میتھ. آئی ہیو نیور بین گڈ ایٹ میتھ، میں ریاضی میں کبھی اچھا نہیں رہا، یعنی نہ میں آج اس ریاضی میں بہتر ہوں نہ اس سے پہلے میری ریاضی کوئی ایسی تھی. جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں جی آئی ہیو نیور بین گڈ ایٹ سوئمنگ، کہ بھئی نہ تو میں پہلے اچھا تیراک تھا، تیراکی میں اچھا تھا، نہ اب تھا. اس طرح کی جو بھی آپ جو کوئی چیز میں جو آپ اچھا نہیں رہے اس کا جو ہے نا وہ بتا سکتے ہیں. رائٹ ناؤ جب آپ بتائیں گے تو میں اور چیز ہوگی، لیکن جب یہاں پہ ہوگا ہیو نیور بین گڈ ایٹ میتھ مین یہ آج کی بھی بات ہے، اس سے پہلے بھی امپلیمنٹ ہوگا، اس سے پہلے بھی، اس سے پہلے بھی، یعنی میں ریاضی میں کبھی اچھا نہیں رہا. نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر 10 اور آج کے ایپیسوڈ کا لاسٹ سینٹینس. مجھے یہ دکان بیچنے پر مجبور کیا گیا، مجھے یہ ہاتھ سے
جانے پر مجبور کیا گیا، مجھے اس نوکری سے استعفیٰ دینے پہ مجبور کیا گیا، مجھے وہاں جانے پہ مجبور کیا گیا، مجھے یہاں آنے پہ مجبور کیا گیا، مجھے اس پوسٹ سے ریزائن ہونے پہ مجبور کیا گیا. یعنی کسی چیز پہ آپ کو جو مجبور کیا گیا ہے، یہ فقرہ اس ٹرانسلیشن کے لیے ہے. آئی واز فورسڈ ٹو سیل دس شاپ. آئی واز فورسڈ، مجھے مجبور کیا گیا کس چیز کے لیے؟ ٹو سیل دس شاپ، ٹو سیل دس پلاٹ، ٹو سیل دس ہاؤس، سیل دس موبائل وغیرہ وغیرہ. جس چیز کو بھی آپ نے کرنا وہ وہاں پہ لگا دیں کہ دس شاپ، دس ہاؤس وغیرہ. مجھے یہ دکان بیچنے پر مجبور کیا گیا. آئی واز فورسڈ ٹو سیل دس موبائل، سیل دس شاپ. تو یہاں پہ اس طرح کے جو آپ سینٹینس جو ہیں وہ اس طرح آپ بنا سکتے ہیں.